جناب صدر اور میرے ہم وطنوں، ہمارا وطن پاکستان دنیا کی دیگر سرزمینوں کی طرح نہیں ہے جو اپنے شہریوں کو وراثت میں ملا ہے، بلکہ پاکستان وہ ملک ہے جس کے لیے مشترکہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے خون سے اس کی بنیاد رکھی۔ اس لازوال تخلیق کی حقیقی قدر کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے خود اس ملک کی تعمیر میں حصہ لیا اور اپنے بیوی بچوں، بہنوں، بھائیوں اور اپنے تمام خون کے رشتوں کی قربانیاں دیں۔ اس مقدس سرزمین کے حصول کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ لاتعداد بچے ان کی ماؤں کے سامنے مارے گئے اور بہت سے گھرانوں کو ان کے گھروں میں جلا دیا گیا۔ پاکستان کی تعمیر کے لیے بہت سی نیک خواتین کنوؤں اور نہروں میں کودیں اور اپنی جانیں قربان کر دیں۔ بے شمار بچے یتیم ہو گئے اور ساری زندگی اپنے والدین کی کمی محسوس کرتے رہے۔ 14 اگست 1947 اسلامی تاریخ کا وہ بابرکت دن تھا جب پاکستان خدا بخش ملک معرض وجود میں آیا۔ مسلمانوں کا اتحاد اور قائد اعظم کی لگن اور خلوص وہ چیزیں تھیں جنہوں نے اس ملک کی تخلیق کی راہ ہموار کی۔ ہندوؤں اور انگریزوں نے دھوکے سے مہم تحریک پاکستان میں رکاوٹیں کھڑی کیں، لیکن الحمدللہ پاکستان بنا اور دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ اس وقت ایک ہی نعرہ تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ دشمنوں نے قائد اعظم کے علیحدہ آزاد سرزمین کے مطالبے کا خوب مذاق اڑایا، حالانکہ پاکستان کا مطالبہ حق، حقیقت اور سچائی پر مبنی تھا، اور آخرکار حق ہی کی فتح ہوتی ہے، اور دشمنوں کے تمام ناپاک عزائم پاکستان کی حقیقت کے سامنے رائیگاں گئے، اور آج پاکستان دنیا کی عظیم قوموں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ میرے ہم وطنوں، ہمیں پاکستان سے پیار کرنا ہے۔ ہم بانیوں اور پاکستان کے خواب دیکھنے والوں اور مفکرین کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں، اور ہم ان شہداء کے لیے بھی دعا گو ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں اپنی جانیں دیں، جنہوں نے انگریز حکمرانوں کے خلاف اپنا گھر اور خاندان قربان کر دیا۔ انہوں نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی اور جیلوں کی سختیوں کو قبول کیا، اور آخرکار جب جنوب مشرقی ایشیا کے مسلمانوں کو آزادی ملی تو حق غالب آ گیا اور باطل نے ہتھیار ڈال دیے اور غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ قدرت نے پاکستان کو ہر قسم کی دولت اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے پاس نہریں، ندیاں اور جھیلیں ہیں جو ہماری زمینوں کو سیراب کر رہی ہیں۔ ہمارے پاس ہنرمند اور پرجوش پاکستانی نوجوان ہیں۔ ہمارے پاس دنیا میں بہترین پاکستانی فوج اور جنگی حکمت عملی ہیں۔ پاکستان اب بین الاقوامی معاملات میں حصہ لے رہا ہے اور اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ دوستی کے لیے آمادہ ہے۔ پاکستان دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی اور ثقافتی تعلقات کا خواہاں ہے۔ اسلامی ممالک کے ساتھ خصوصی تصفیے پر غور کیا جا رہا ہے، اور پاکستان امن اور خوشحالی کے لیے کوشاں کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا خواہاں ہے۔ پاکستان امن پر یقین رکھتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے مادر وطن کے دفاع کے لیے کافی طاقت رکھیں۔ اللہ کے فضل سے آج پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ اللہ ہر پاکستان کو اس ملک سے پیار کرنے والا بنائے۔ آمین۔